اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے بندوں کو وہی احکامات دیے ہیں جن کے ادا کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے، اور ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ ان کو جو احکامات ملے ان میں ہماری شریعت کے مقابلے میں سختی تھی، اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر مزید سختیاں اپنے مرضی سے جیسے رحمانیت ایجاد کر لی، کچھ اور اپنے لیے مشکلات ڈال لیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی نہیں چل سکے گی۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور شام اور دوپہر اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یعنی یہ عبادات دراصل اس زندگی کا جو امتحان ہے اور جو ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے، یہ ہمیں راحت دینے کے لیے ہے، ہمارے اندر ایمان کی قوت بڑھانے کے لیے ہیں، جس کے بعد ہم ہر طرح کی مشکلات کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ عبادات ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان ہی کو ملے گا جو اس نے کمائی کی، یعنی جس نفس نے جو کیا اس کو اس کا فائدہ پہنچ کر رہے گا، یعنی نیک اعمال اور محنت مشقت جو بھی اس نے کی اس کا اجر و ثواب اسی کے لیے، اور پھر اسی کے ذمے ہے جو اس نے کمایا یعنی گناہ کمایا۔ اکتسبت، یہاں کسبت نیک اعمال کے لیے آیا اور اکتسبت برے اعمال کے لیے آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی مشقت نہیں کرنی پڑتی، معمولی کوشش سے بھی انسان نیکی کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بے شمار آسان نیکیاں ہیں، کتاب بھی ہے چھوٹی سی آسان نیکیاں، تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے کام ایسے بتائے گئے ہیں جن کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور اکتسبت، اکتساب میں تا زائد ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی فعل کے اندر حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ تو اکتساب میں یہ ہے کہ ارادتاً کوشش کرنا، یعنی عمدن گناہ کا ارادہ کر کے پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا یا اسے کمانا، کیونکہ انسان پر کوئی گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عمدن گناہ یعنی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ جو چیز اچانک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے، وہ انسان کے لیے لکھی بھی نہیں جاتی۔ تو گویا گناہ کرنے کے لیے انسان اپنا ارادہ اور کوشش استعمال کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور پھر یہ ہے کہ گناہ کا وبال گناہ کرنے والے پر ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری ومن یکسب فانما یکسبہ علی نفسہ، جو شخص کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر ہی کماتا ہے، یعنی اس کا بوجھ خود ہی اس کو اٹھانا ہوگا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جو کوشش سے اور ارادتاً گناہ کیا وہی اس کے ذمہ آئے گا۔ اور نیکی کے بارے میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گناہ ہے، لیکن اس کے برعکس ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، برائی کی تو بس اتنا ہی بدلہ اس کو ملے گا، وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہاں اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارا گیا، ربوبیت کا وسیلہ دیا گیا، واسطہ دیا گیا۔ یہ جو آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اس کو پکارو، تو اسی میں سے ایک چیز یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ربنا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب خالق مالک مدبر وہی ہے، اور جو ہم یہاں مانگ رہے ہیں اس کا تعلق اس کے رب ہونے سے ہے کہ وہی ہمیں دے سکتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ دعا مانگنے کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ ہی قرآن مجید میں خاص کیا گیا، اسی لیے قرآن مجید کی اکثر دعائیں بلکہ تقریباً سب دعائیں جو ہیں الا ماشاء اللہ وہ ربنا سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، یعنی ہمیں سزا نہیں دینا
اگر ہم بھول جائیں. بھول کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور پھر علم کے بعد وہ اس کام کو بھول کر لیتا ہے. اور خطا کیا ہوتی ہے؟ علم ہی نہیں ہوتا، لا علمی میں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. جیسے ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جب اجتماعی صورتحال دیکھتے ہیں اور سب سے بڑی عبادت تو نماز ہی ہے، تو جب میں مسجد نبی میں اپنے دائیں بائیں دیکھتی تھی تو اور خواتین ہی ہوتی تھی تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس بات کی کہ نماز کے بنیادی فرائض تک سے غافل ہیں یا لا علم ہے. معلوم ہی نہیں سطر کتنا ڈھانکنا ہے، نماز میں کہاں دیکھنا ہے، نماز میں سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، نظر پڑ جاتی ہے آگے، آپ کے آگے جو سب نظر پڑ جاتی ہے، کسی نے گردن اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے جھکائی ہوئی ہے، بس ایسے ہی تھوڑا سا جھکا ہوا ہے کوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر رکوع اور سجدہ صحیح نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن بہت ہی دل تکلیف میں آ جاتا تھا کہ یار اب ان سب کو کون ایجوکیٹ کرے اور کون بتائے اور کس طرح ان کی تربیت کی جائے. بہرحال ہم سب پر لازم ہے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور جہاں جہاں تک ہم پہنچا سکیں پہنچائیں، اور کم از کم اپنے دائیں بائیں اور اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کو تو صحیح نماز پڑھنا سکھا دیں. پھر اسی طرح سطر میں آپ دیکھیں کہ ہارڈلی کوئی ایسی خاتون ہوگی خصوصاً پاکستانی ڈریس میں کہ جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، اور ٹخنے تو کیا آدھی آدھی رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے پنڈلیاں بھی نظر آ جاتی. جب سطر ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی. دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا مال اور وقت اور جد و جہد خرچ کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں اللہ کے گھر میں، اور کرنا کیا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا؟ اگر لا علمی کی بنا پر ہے تو یہ خطا ہے، پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح پھر ارادتاً بھی کرنا، یعنی آپ کو کوئی بتاتا بھی ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، بس یہی صحیح ہے. نسیان یعنی بھول چوک کہ دل کا ایک معلوم چیز سے غافل ہو جانا. معلوم تھا لیکن بھول گئے. مثلاً آپ نے اپنی چابیاں کہیں رکھی، آپ کو اس وقت معلوم تھا آپ کہاں رکھ رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بھول گئے. آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہاں رکھی تھی، میرا خیال ہے یہاں رکھی تھی، اور بہرحال اندازے سے پھر آپ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں. تو یہ بھول چوک ہوتی ہے کہ آپ نے خود ہی وہ چیز جانی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ نے کی ہوتی ہے، لیکن آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، بھول جاتے ہیں. اور خطا جو ہوتی ہے مخالفت کو کہتے ہیں، نافرمانی کے ارتکاب کو کہتے ہیں. لیکن خطا میں مخالفت کا ارادہ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے وہ ارادے سے کرے. اور اسی طرح کسی بھی حکم سے جاہل رہنا یہ بھی خطا میں شامل ہے. یہ بھی ایک غلطی ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور جان بوجھ کے جاہل رہے. اور بہت سے لوگ تو جہالت اختیار کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر جان لیا تو کرنا پڑ جائے گا. تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کیوں لا علم رہنا چاہتے ہیں، کیوں جاہل رہنا چاہتے ہیں؟ بہرحال خطا اور نسیان میں تھوڑا سا فرق ہے. نسیان بھول چوک ہے اور خطا مخالفت ہے، غلطی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر رحمت اور احسان فرما کر اس سے یہ دونوں چیزیں معاف کی ہیں اگر وہ اس کی وسعت میں نہیں، یعنی وسعت سے باہر. مثلاً بھول گئے، اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیز کیا ہوئی. ہاں اگر بھول چوک کیئرلیسنس کا نتیجہ ہے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بھول جاتے ہیں لیکن کیئرلیس نہیں ہوتے، انسانی کمزوری کے تحت بھولتے. اور کچھ لوگ اس کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نہ کہیں لکھتے ہیں، نہ کہیں اپنے کو ایسے سائنس بناتے ہیں کہ جس سے انہیں چیزیں یاد آ جائیں، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ ان کو ریمائنڈر دے دیں اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرا. پرواہ نہیں، وہ بھول گئے. یعنی بڑے سے بڑا وعدہ کر لیا، کام کر لیا، پھر کہا او ہم بھول گئے. بھی کیوں بھول گئے؟ یعنی اگر کوئی جینوئن ریزن ہو بھولنے کی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سستی ہے محض تو پھر پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور اسے توبہ بھی کرنی چاہیے.